بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ فاما من اعطى واتقى، سو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ وصدق بالحسنى، اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا۔ فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ واما من بخل واستغنى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وكذب بالحسنى، اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا، فسنيسره للعسرى، تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ إن علينا للهدى، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے۔ وإن لنا للآخرة والأولى، اور یقیناً دنیا اور آخرت دونوں ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ فأنذرتكم نارا تلظى، پس میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ لا يصلاها إلا الأشقى، جس میں وہی داخل ہوگا جو انتہائی بدبخت ہوگا۔ الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وسيجنبها الأتقى، اس سے دور رکھا جائے گا جو نہایت ہی پرہیزگار ہوگا۔ الذي يؤتي ماله يتزكى، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وہ تو صرف اپنے رب کی رضامندی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ولسوف يرضى، اور ضرور وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ انسان کے راستے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر واضح فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی محنت اور زندگی کا راستہ ایک جیسا نہیں، کوئی خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی شر کا راستہ۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، دین حق کو سچ مان کر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو شخص بخل کرتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، اللہ اس کے لیے برائی کا راستہ آسان یعنی کھلا کر دیتا ہے۔ مال نجات نہیں دے سکتا۔ سورت واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن مال و دولت کسی کے کام نہیں آئیں گی اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا اللہ ہی کی ذمہ داری ہے، لیکن اختیار انسان کے پاس ہے کہ وہ کس راستے کو پسند کرے۔ آخر میں اس شخص کی مثال دی گئی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی بدلے یا تعریف کا طالب نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے خوشخبری دی کہ وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کے مطابق اس میں خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔
بطور اعلیٰ نمونہ۔ نیکی کا راستہ اختیار کرو، اللہ آسانی دے گا۔ بخل اور انکار سے بچو، اس کا انجام سخت ہے۔ اخلاص کے ساتھ دیا گیا عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا۔